پتہ ہے تیسرا دن ہے لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کا، اور مقصد آج اس پریس کانفرنس کا یہ بہت ضروری تھا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ کرونا وائرس چلی نہیں گئی، تو آپ کو جو ایس او پیز حکومت نے دیے تھے وہ ایس او پیز ضرور فالو ہونے چاہیے، اور ہماری ریکویسٹ ہے لوگوں کو کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ، ہاتھ دھونے بار بار، اور کوشش کریے کہ آپ گھروں کے اندر رہیں، بہت ضروری کام ہو تو گھر سے باہر نکلیں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں۔ وہی باتیں جو ہے وہ میں آپ کو بار بار اس لیے بتاتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ حکومت جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک لوگ اپنی پراپر کوشش نہیں کریں گے تو ہم اس وبا پہ قابو نہیں پا سکتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے یہ مانا کہ ہمارے حالات جو مغربی ممالک ہیں ان کے مقابلے میں ہماری فرٹیلیٹی ریٹ کمپیریٹیولی کم ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر خدا نخواستہ یہ وبا بہت زیادہ پھیل گئی تو پھر نیچرلی جو سیریس ہوں گے لوگ ان کی تعداد مزید بڑھے گی، اور بڑھتے ساتھ ہی اس کے ساتھ جو سیریس پیشنٹس ہوں گے ان کی بھی تعداد بڑھے گی، اور پھر وہ ایک بہت بڑا بوجھ بن جائے گا جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، شاید ہم ان پہ سارے مریضوں کا اس طرح خیال نہ کر سکیں۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم آپ کی وسادت سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری آپ کی صحت ہے، اور صحت کا خیال کرنے کے لیے آپ خود اپنے صحت کے، حکومت کے علاوہ اپنے صحت کے ضامن آپ لوگ خود ہیں، آپ ذمہ داری لیجئے، اور جس طرح میں نے کہا اس طریقے سے آپ مہربانی کر کے پوری کوشش کریں کہ اپنی جتنی حفاظت کر سکتے ہیں وہ۔ ٹیسٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ کل کے دن میں بہت زیادہ پازیٹیو جب لاہور میں ٹیسٹ آئے، اس میں ایک بہت بڑا وجہ یہ بھی تھی کہ ایک بہت بڑی سیمپلنگز بھی آپ کو پتہ ہے ہم کر رہے ہیں تاکہ ایریاز جو ہیں ان کو اوپر مزید نظر رکھی جائے۔ ایک اور بہت جو ضروری بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہمارے سینئر صحافی صاحب نے کرونا ہاسپٹل جو ایکسپو سینٹر ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے کیونکہ شاید بہت پیسے کا ضیاع کیا گیا ہے۔ ان کو میرا خیال ہے جس نے بھی وہ خط بھیجا تھا یا فیکس بھیجی تھی وہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ بہت مناسب ہوگا کہ یہ سوال سب کے دلوں میں آئے گا۔ میرا خیال ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد سب کے دلوں میں شک و شبہ آیا، اور سب نے مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھنا شروع کر دیا کہ واقعی کہیں ہم کروڑوں روپے کھا نہ گئے ہوں۔ تو ہم نے بہت ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھیں۔ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہم نے جب اس کی بنائی تھی وہ اس سوچ سے بنائی تھی کہ یہ سب سے بڑا ہسپتال بنے گا، اس میں ہمیں بہت ساری ضروریات پوری کرنی پڑیں گی، اس میں ہمیں مانیٹرز، یہ وینٹیلیٹر سب لانے پڑیں گے۔ انیشلی اسی ایسٹیمیٹ کے ساتھ ہم نے بنائی ہے، کیوں ابھی تک وبا گئی نہیں ہے، کسی وقت بھی زیادہ پھیل سکتی ہے۔ انیشل فرسٹ سٹیپ کے اندر ہم نے بیسک جو ضرورت تھی یعنی بیڈز ہونے چاہیے، وہاں کیا کہتے ہیں اس کی پارٹیشنز ہونی چاہیے، وہاں میڈیکل پرسنلز موجود ہونے چاہیے، اور ہم نے پھر اس طریقے سے کیونکہ لاہور کے اندر خاص طور پہ کیونکہ 3 ہسپتال جو تھے ان کو مخصوص کر دیا گیا تھا، جس میں ایک میو ہسپتال ہے اور ایک اس کے اندر پی کے ایل آئی بھی تھا، تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ جن کے مائلڈ سمٹمز ہیں ان کو ہم رکھیں گے ایکسپو سینٹر میں، جن کے ماڈریٹ یا سویئر ہوں گے وہ میو اور پی کے لائے جائیں گے۔ اب یہ اس سوچ کے ساتھ کیونکہ کسی وقت جس طرح میں نے آپ کو کہا خدا نخواستہ اگر تعداد جس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم نے یہ اپنا ایکسپو سینٹر جو ہے دس از آر وہ کہتے ہیں نا اٹس آ بیک اپ پلان کہ خدا نخواستہ ہمیں بڑھانا پڑے تو کس حد تک ہم نے بیسک ساری اس کی تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری تھا کہ آپ کو بتائیں کہ اب تک اس پہ خرچہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک پرچہ جو ہے یہ میں نے سب کو دیا ہوا ہے، دس از اے بریف ریگارڈنگ ورک ایکسیکیوٹیڈ اینڈ expenditures incurred by district and establishment on establishment of a 100-bed COVID hospital۔ کل انہوں نے کہا کہ جی 96 کروڑ، میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں۔ اب تک جو ہمارا ٹوٹل ہم نے چیک دیا تھا ایڈمنسٹریشن کو وہ 7 کروڑ کا تھا،
اور آج ڈپٹی کمشنر صاحب نے کے دفتر سے یہ ڈیٹیل آئی ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ابھی تک ووڈن پارٹیشن کی 1 کروڑ روپیہ دیا ہے، ایسٹیمیٹڈ تھا 4 کروڑ 50 لاکھ، پرچیز آئٹمز جو ہیں ان کا بھی 1 کروڑ ہم نے دیا ہے، اس کی 25 ملین تھی، یعنی 25 لاکھ تھے اس کے، اور اس کے بعد ایڈیشنل آئٹم CCTV کیمراز، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں ایکسٹینشن ریلز ہیں، ریوالونگ ہیں، اور پھر جو فنڈز ہمیں لوگوں نے دیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ والے نے جو کھانا دیتے ہیں وہاں، یا ہمارے پاس جو وہاں ڈونیشنز اکٹھی ہوئی ہیں ان کی بھی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ انہوں نے فرمایا کہ جی ہمارا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی کام جب حکومت کا ہوتا ہے تو اس کی تھرڈ پارٹی ایویلویشن ضرور ہوتی ہے، خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جب آپ ہنگامی بنیاد پہ کام کریں۔ اس میں خاص طور پہ آئٹم لکھا ہوا ہے، the quantity of purchased and rental items installed at Expo Center Field Hospitals have to be checked and verified through third party validation, which was conducted by Brigadier Saeed Ahmed Malik, ریزیڈنٹ انجینئر نیسپاک، اور یہ جو رپورٹ ہے یہ ڈیٹڈ 15/4/2020 اور AC ماڈل ٹاؤن کی، اس کی، اور اس میں ڈونیشن لکھی ہوئی، یہ ساری چیزوں کی رپورٹ جو ہے یہ جب تک ہمارے پاس مکمل طور پہ آئے گی نہیں، ہم مزید آگے کوئی پیمنٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ جو غلط فہمی کریٹ کی گئی کہ خدا نخواستہ ہم نے 96 کروڑ روپے جو ہیں یہ ایکسپو سینٹر پہ لگائے ہیں، تو خدا را یہ بالکل ایک غلط اور بے بنیاد بات تھی۔ افسوس مجھے اس لیے بہت ہوا کہ بڑی محنت سے 9 دن کے عرصے کے اندر اگر لاہور کی ایڈمنسٹریشن نے محنت کر کے ایک فیلڈ ہاسپٹل بنایا، تو جب ہم اس طرح شک و شبہات کی باتیں کرتے ہیں تو جو لوگ آج کل دن رات محنت کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے خاص طور پہ کمشنر لاہور سے کہا کہ جی آپ ساری ڈیٹیلز بھیج دیں تاکہ میں میڈیا کے سامنے یہ ڈیٹیلز رکھ دوں۔ تو میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایکسپو سینٹر کی اب تک پیمنٹ جو ہے وہ 2 کروڑ روپے ہوئی ہے، صرف 2 کروڑ روپے، اور پچھلے کافی عرصے سے یہ کام کر رہا ہے، اور اب تک اس کے اندر 490 لوگ جو ہیں وہ اس میں داخل ہوئے ہیں، اور ان میں سے 275 لوگ جو ہیں الحمدللہ صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو واپس گئے۔ ٹوٹل اس وقت جو ہمیں فنڈز دیے گئے تھے ہیلتھ کے مد میں، وہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ 5.1 بلین ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کو دیے گئے، اور 6.7 بلین پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو دیے گئے۔ جہاں تک پرائمری ہیلتھ کیئر کا تعلق ہے، اگر آپ یہ فائل آپ سب کو ملی ہے، اس فائل کے اندر ایک ہسپتال، کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 47 ہسپتال ہیں، اور اس میں جیسے عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہاسپٹل کیونکہ سب سے زیادہ تعداد وہاں آپ کو پتہ ہے لاہور کے بعد مریضوں کی تھی، 10 کروڑ روپے ان ہسپتال کو دیا گیا، جو صرف اپنا نہیں بلکہ 200 بیڈڈ فیلڈ ہاسپٹل کا بھی خیال کر رہے ہیں، جو کہ ضلع گجرات میں ہے، اور اس کی میو ہسپتال لاہور کو ہم نے 10 کروڑ دیے ہیں، جس کے اندر وہ جو ہمارا 1000 بیڈڈ کووڈ ہاسپٹل ہے اس کا بھی وہ اس 10 کروڑ میں سے خیال کر رہے ہیں۔ اسی طرح PKI لاہور کو 10 کروڑ، نشتر ہسپتال کو 10 کروڑ، اور راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کو 10 کروڑ دیا گیا۔ باقی سارے ہسپتالوں کی سب، لاہور جنرل ہاسپٹل، سب کی علیحدہ ڈیٹیل دی گئی ہے۔ ان 96 کروڑ روپے کو بانٹا گیا باقاعدہ باقی سارے ہسپتالوں کے اندر۔ یہ جو ہم نے ایکسپنسز کیے 96 کروڑ، اس میں 7 کروڑ کے علاوہ باقی ہم نے پیسے بانٹے تاکہ وہاں کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹس ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی خریداری کر سکیں، اپنی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کا، اپنی دوائیوں کا، جو کنزیومیبلز ہیں ان سب کا۔ تو یہ ساری ڈیٹیل دی ہے، اور اب تک ہمارے ٹرشری کیئر جو ہاسپٹلز ہیں انہوں نے اب تک ٹوٹل
कितना टोटल आपने अभी तक एक्सपेंस कर चुके हैं? 88 करोड़। अभी तक ये 88 करोड़ इसलिए कि जहां खर्चा हुआ है खर्चा भी लिख दिया है, और जहां आगे मजीद देना, तो 88 करोड़ रुपए जो हैं वो ऑलरेडी इनको दिया है। तो 88 करोड़ अस्पतालों के दरमियान में बांटे गए हैं, और हर अस्पताल का नाम अलहदा लिखा हुआ है। जहां तक कहा गया कि जी इन्होंने कंसल्टेंट्स और सबको हायर किए, तो मैं आपको बताती चली जाऊं, आज से 3 हफ्ते पहले तक हमारा एक्सपो सेंटर जो है वो रन कर रहा था मेयो हॉस्पिटल, और उसके वहाँ से अमला आके रन कर रहा था। अब तक हमने जो लोग हायर किए हैं वो लाहौर के अंदर 268 डॉक्टर्स किए हैं, आपके रावलपिंडी के अंदर 69, गुजरात में 21, सरगोदा में 8, मुल्तान में 10। इंटरव्यू तकरीबन 1000 लोगों का किया गया था, और ज़रूरत के मुताबिक जैसे जैसे लोग मांगते हैं कि हमें और डॉक्टर्स चाहिए या नर्सेस चाहिए, उस तरह दिए जाते हैं। तनख्वाह पहली दफ़ा अब दी जाएगी उनको, क्योंकि उनको रिक्रूट किए हुए अभी 3 हफ्ते हुए हैं। तो इसलिए ये सारी गलतफहमियां दूर करने के अलावा रोस्टर जो है, एक और बहुत उसमें ये बात कही गई थी कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते, और शायद खुदा न खास्ता खाकरोब जो हैं वो अस्पताल चला रहे हैं। डॉक्टर असद असलम मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपको पता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनको मैंने ख़ास तौर पे इसीलिए बुलाया क्योंकि इनका ये कहना है कि 2 या 3 मरतबा कम से कम इन्होंने अपने मीडिया के हमारे जितने भाई हैं उनको, बहनों को भी ऑफ़र किया कि अगर आप अपना कैमरा वहाँ फिक्स कोई करना चाहते हैं और 24 घंटे आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, हम आपकी 24 घंटे भी रिकॉर्डिंग करवाएंगे, ताकि ये बात गलत साबित की जाए कि वहाँ डॉक्टर अंदर नहीं जाते, वहाँ नर्सेस नहीं जाती। ये बात ज़रूर है कि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स एंड नर्सेस कंपैरेटिवली मेयो और उसके मुकाबले में इसलिए कम है कि जो माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में जो लोग हैं वो उस हॉस्पिटल के अंदर उनको वहाँ रखा हुआ है। खुदा न खास्ता उनमें से किसी की तबीयत सीरियस हो तो उसको इमीडिएटली शिफ्ट कर दिया जाता है, और इसी तरीके से उनको या PKLI शिफ्ट कर दिया जाता है और या मेयो में किया जाता है। और तीसरी बात ये भी बताती चली जाऊं कि हमें शौकत खानम ने भी अपने वेंटिलेटर्स ऑफ़र किए हुए थे कि अगर खुदा न खास्ता कोई पेशेंट जो है वो सीरियस हो तो आप मेहरबानी करके हमारे पास भेज दें, हम उसका ख्याल रखेंगे। ये मैं कैमरे को ज़रूर दिखाना, आप भी ये नोट कर लीजिएगा, ये हमारी वेबसाइट है। हर रोज़ का ख़र्चा जो हम कोरोना पे कर रहे हैं उसको कोरोना स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के नाम से हमने ये रख दिया है, ताकि आप ज़रूर, मैं चाहूँगी क्योंकि मैं शायद हर चीज़ पे नज़र न रख सकूं, मैं चाहूँगी कि आप एक्सपेंडिचर भी देखिए, आप चेक भी करिए, और अगर खुदा न खास्ता आपका ख्याल है कि कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमें शिकायत भी करिए और बताइए भी ज़रूर, क्योंकि ये कौम का पैसा है। हम कौम के पैसे के साथ ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे खुदा न खास्ता कौम के लोगों का नुकसान हो। जहाँ तक प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर का ताल्लुक़ है, अब तक जो ख़र्चा हुआ है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। अब तक हम टोटल पेमेंट्स जो अभी तक हुई हैं वो है 81 करोड़ रुपए। 81 करोड़ के अंदर हमने PPs खरीदी हैं जी, 8 लैब बनाए हैं, 347 million were spent on the construction of 8 labs which are functional now. Payments जो PCR kits के लिए हमने किए हैं वो 200 million की हैं, और पेमेंट मेड फॉर अवेयरनेस मटीरियल 75 million, जिसके अंदर हमने, आपको पता है, एडवर्टाइजमेंट्स भी किए हैं, अखबारों को भी इश्तिहार दिए हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी किए हैं। फिर हमने जो मटीरियल ट्रेनिंग का मटेरियल है वो भी इसके अंदर प्रिंट करके बाकायदा अब तक हम 22,000 लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं। इसके अंदर ये वाला पेपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसमें वेंट्स की पोजीशन सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, ताकि खर्चे के बारे में किसी को किसी वक्त भी कोई शक ना पड़े। तो मेरा ख्याल था कि आज इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है। ये सवाल जो था ये असेंबली में उठा था
اور میں امید رکھتی تھی کہ تیسرا دن جب اسمبلی کا تھا مجھے وائنڈ اپ کرنے کے لیے موقع ملے گا، لیکن ناموس رسالت کا کیونکہ ریزولوشن آ گئی اور اس کے اوپر اسمبلی ایڈجرن ہو گئی، ورنہ یہ سارے جواب جو ہیں یہ ہم اسمبلی کے اس پہ بھی فلور پہ بھی دیتے کہ یہ جتنے پیسے ہیں ان کا دونوں طرف جتنے ٹوٹل پیسے ہیں اس میں اب تک ہمارا تقریباً اگر ٹوٹل بھی کر لیں تو 1 ارب اور 70 کروڑ کے قریب پیسے ابھی تک خرچ ہوئے. یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ سب تک یہ گوشت گزار کر لیں، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف میرے لیے تکلیف دہ نہیں تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیسے کا مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی نازک مسئلہ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس زندگی میں کچھ کریڈیبلٹی کے علاوہ شاید کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے، کریڈیبلٹی ہے. اور میرے ساتھ جو میرے افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت پریشان تھے. ڈاکٹر اسد اسلم بہت پریشان تھے. وجہ یہ تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات کام کر کے اس وقت کرونا کی وبا پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے خلاف اس طرح کی کوئی بات ہو. تو میں یہ بات کلیئر کر دی. اب دونوں چیزیں بتاتی ہیں اس وقت پریویلنس کیا ہے یہ بھی بتاتی ہے. اور آخری بات آپ کو پتہ ہے ہوم آئسولیشن پالیسی آ گئی ہے، وہ بھی ہم نے سرکولیٹ کر دی ہے، اور اس کے بارے میں حکومت جج کرے گی کہ آیا وہ گھر جو اس قابل ہے کہ ہم ان کو ہوم آئسولیشن کر دیں تو ہم ان کو وہاں جانے دیں گے، ورنہ ان کو حکومت کے ہسپتال میں ہی رکھیں گے. جی آپ نے ایک تو ان تجزیہ کاروں کا نام نہیں لیا، آپ کو لینا چاہیے. بس ایک رپورٹر کو غلطی کرتا ہے تو فوراً نوٹس آ جاتا ہے اور ایٹیٹیوشن کا کہا جاتا ہے. ایک تو آپ کو تجزیہ کار صاحب کا نام لینا چاہیے. دوسرا یہ وہ تجزیہ کار ہیں جو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صرف اس ملک میں اکیلا ایماندار شخص ہے، باقی جو صوبائی کے وزیر ہیں یا وفاقی مشیر ہیں یا بیوروکریسی ہے ساری کرپٹ ہے. ویڈیو آپ نے سنی ہوگی، یہی تاثر کیا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی تو کیوں وزیر اعظم کو وہاں پر وزٹ کروایا، کیوں اس کا دھبا لگایا. ان کا نام لے دیں. اور کیا ان کے خلاف آپ کورٹ میں جائیں گی یا کسی پیمرا میں جائیں گی، کوئی سو موٹو کرے گی؟ کیونکہ پوری آپ کے ہیلتھ سسٹم کو کنٹروورشل آپ کے فول کرنے کی کوشش کیا گیا ہے اور ماضی بے ضابطگیوں کا الزام لگایا گیا ہے. تو کیا اسٹینڈ لے گی، کوئی ایسی مسائل قائم کریں گی آپ؟ دیکھیں میرا خیال ہے اس وقت میرے لیے تو میں ان کی بڑی، آپ کو پتہ آپ سارے آپ سب کے میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے، کسی سے چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. لیکن میں دیکھیں آپ لوگوں کی بڑی عزت کرتی ہوں اور بڑے سینئر جو تجزیہ کار ہیں ان سب کی بھی بڑی عزت کرتی ہوں. لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور لوگ غلط فہمیاں، دیکھیں جس نے ان کو وہ پرچہ بھیجا انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ یہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے. ان کو یہ بتانی میں بس مجھے صرف ان سے اگر گلہ ہے تو اس بات کا گلہ ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ لیتے. میں تو میں ٹیلی فون کال ہوئے آپ فون کرتے پوچھتے تو میں آپ کو سارا خرچہ بھی بتا دیتی. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کم سے کم یو ول بی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ جو بات ہم نے آپ کے سامنے، سب کچھ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. اور ہم نے کہا ایک دفعہ نہیں فورینزک آڈٹ، میں 100 دفعہ فورینزک آڈٹ کروانے کو تیار ہوں. میں 100 دفعہ فورینزک آڈٹ کروانے کو تیار ہوں. ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں. ہم خدا نخواستہ کبھی بھی نہ اس کی اعتبار کو ہمارے پہ جو ٹھیس پہنچانے دیں گے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو. تبھی آپ کے سامنے یہ سب کچھ اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو بھی اگر کہیں شک پڑے تو آپ ہمیں پلیز ہمارے سامنے لے کے آئیں تاکہ اس چیز کے اوپر ہم پوچھ کچھ کر سکیں. جی آپ پوچھ یہ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو داد دینی چاہیے کہ آپ لوگوں کا امیونٹی سسٹم اتنا اچھا ہے کہ کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا. اور دوسری بات جو ہے وہ آپ نے فورینزک آڈٹ کی، تو کیا کائنڈلی وہ تمام جو پرچیز ہوئی ہے جس کے بارے میں مختلف میڈیا چینلز پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں پرچیز کے حوالے سے، کیا آپ وہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ میڈیا کو فراہم کریں گی؟ یہ میرا خیال ہے آپ نے شروع میں بات نہیں سنی. میں نے ماسک اس لیے نہیں پہنا کہ کئی دفعہ بات ساری ماسک کے پیچھے رہ جاتی ہے، تو میں نے کہا میں یہ آپ کو دکھا دوں. یہ ہمارا وہ ہے ویب سائٹ ہے، جو خرچہ کرونا کے سلسلے میں آئے اور جو مسلم لیگ کے سوال جواب ہیں وہ سب اس میں ہیں. ان سے کہیں دس از فار انفارمیشن، پبلک انفارمیشن، دس از فار پبلک انفارمیشن. آپ اس کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ آپ کو نظر آئے آپ ضرور سوال پوچھیں، ہم خود اس کی انکوائری کریں. جی لاہور میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر
وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا کو بریف کر رہی تھیں. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا آج تیسرا روز ہے. پنجاب میں 1,45,000 ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور کرونا مریضوں کی تعداد پنجاب میں 13,561 ہو چکی ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ تعاون کریں کیونکہ ان کے تعاون کے بغیر کرونا پر قابو نہیں پایا جا سکتا. ٹیسٹوں کی استعداد کار بھی بڑھا دی گئی ہے. عوام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں. انہوں نے کہا کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا, کسی بھی وقت مزید پھیل سکتا ہے. اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کہ جتنے ارباب و اختیار تھے وہ سارے موجود تھے اور اس سلسلے میں ہم نے کوئی بنیادی فیصلے کیے جن کا امتحانات اور پروموشن سے تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 40 لاکھ بچوں نے پروگرام بنایا تھا اس سال 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کا امتحان دینے کا. تو ہم بچوں کی صحت کے ساتھ رسک نہیں لے سکتے تھے کہ اگر اتنے زیادہ بچے جو ہے وہ امتحان دیں گے تو اس سے خطرہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ زیادہ پھیلے گی. سو اس بنیاد پہ یہ فیصلہ جو تھا وہ کیا گیا تھا. اب کوشچن تھا کہ اگر ہم امتحان نہیں لے رہے تو بچوں کا سال تو ضائع نہیں کرنا, تو اب کس طریقے سے ایسا فارمولا بنایا جائے جس سے بچوں کا سال بھی نہ ضائع ہو اور پڑھائی بھی جاری رہ سکے. تو اس سلسلے میں آج بڑی تفصیلاً گفتگو کرنے کے بعد جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں آپ کی سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں اور میں ان کو ایک ایک کروں گا. جن بچوں نے گریڈ 9 اور 10 اور 11 کا امتحان دیا ہوا ہے, گریڈ کا مطلب کلاس چلیں, جن بچوں نے کلاس 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان دیا ہوا ہے ان کو پروموٹ کر دیا گیا 10ویں میں اور 12ویں. اور اس کا یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس کیٹیگری میں, چاہے وہ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے لوگوں نے 9ویں اور 11ویں کا امتحان دے کے ان کے پاس اس کا رزلٹ موجود ہے, جو کہ ان کا رزلٹ جو پچھلے سال سے منسلک ہوگا, وہ ان کو پروموٹ کر دیا گیا 10ویں اور 12ویں کلاس کے اندر. جن کو جو پروموٹ ہو چکے ہیں, جو اس طرح پروموٹ ہوں گے 10ویں اور 12ویں میں, وہ اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے, وہ صرف 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں. یہ اس لیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ ایک فیلنگ شروع میں یہ تھی کہ اگر لوگ 9ویں سے 10ویں پروموٹ ہو جاتے ہیں اور 9ویں کا امتحان جو ہے وہ نہیں دیا تو اس کو کمپوزٹ ایگزام دیں. ایسے نہیں ہوا, وہ کمپوزٹ ایگزام نہیں دیں گے, وہ 12ویں کا 10ویں کا امتحان دیں گے اور 12ویں کا امتحان دیں گے, اور اس امتحان کی بنیاد پہ ان کے جو پچھلے سال کے نمبر ہیں وہ کیلکولیٹ کر لیے جائیں. یعنی کہ کچھ چیزوں میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم 10ویں میں پروموٹ کر رہے ہیں 9ویں کے بیسس پہ اور اس طرح کر رہے ہیں, اور کچھ چیزوں میں ہم واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے کہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت گریڈ 9ویں میں ہے, کلاس 9 میں ہیں اور 11 میں ہیں, ان کا امتحان نہیں ہوگا, وہ پروموٹ ہو جائیں گے. سو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں ہوگا, وہ پروموٹ ہو گئے, اور وہ اگلے سال جب وہ اپنے 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے تو اس کا جو رزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ جو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان ہے وہ کیلکولیٹ کر. کلیئر ہو گیا جی؟ اب آ جائے جی تیسری کیٹیگری پہ. اب ہم نے سوچا تھا کہ جنہوں نے گریڈ 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دینا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو ان سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے کلاس 9 کے اور کلاس 11 کے سارے مضمون پاس کیے ہوئے ہیں ان کو پروموٹ کر دیا جائے. جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے سارے امتحانات جو ہیں وہ سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں ان کو
9ویں اور 11ویں کی پرفارمنس کی بنیاد پہ جج کیا جائے گا. یعنی کہ وہ 11ویں کے بعد یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں. باقی صرف اس میں ایک ہم نے ایڈیشنل کیا ہے, کیونکہ ہمارا جو پچھلے مختلف بورڈز کے جو امتحانات کے حساب کتاب لگایا گیا, تو اس میں دیکھا گیا کہ 9ویں کے مقابلے میں 10ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے, اور 11ویں کے مقابلے میں 12ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں وہ ایک پورا ایک اسٹیٹسٹیکل فارمولا اپلائی کر کے, اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن کو 9ویں اور 11ویں کی بنیاد پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں 3% اضافہ کر دیا جائے گا. اور یہ جو 3% اضافہ ہے, یہ پرانے امتحانات کے سارے جو حساب کتاب لگا کے اس میں دیکھا گیا کہ یہ 3% اضافہ جو ہے یہ کنسسٹنٹ ہے اسٹیٹسٹک سے, کہ 12ویں کا رزلٹ اور 10ویں کا رزلٹ 9ویں اور 11ویں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ 40% سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں 9ویں میں اور 11ویں میں. ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے, ان کو اور کچھ نہیں گریڈ نہیں کیا جائے گا, پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے اپ ٹو 40%. یعنی کہ جو ٹوٹل امتحان ہے اس کے 40% مضامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے 9ویں اور 11ویں کے بنیاد کے اوپر. اس کے بعد آ جاتی ہے جی کچھ کیٹیگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فارمولے میں فٹ نہیں کرتی. وہ کیٹیگریز کیا ہے؟ ایسے لوگ جو کہ اپنے 11ویں کے امتحان پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم 12ویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو جو ہے وہ کر سکتے تھے. ایک کیٹیگری یہ ہوگی. دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ جن لوگوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے 12ویں کا, اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ ریلائی کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہوگی. تیسری کیٹیگری وہ تھی جو چند مضامین میں امتحان دینا چاہتے تھے. مثلا کئی لوگ ہیں جو میڈیکل سے انجینئرنگ میں آ کے میتھمیٹکس کے امتحان دینا چاہتے ہیں, اور وہ سارا امتحان نہیں لے رہے تھے, وہ چند مضامین میں امتحان دے رہے تھے. اور چوتھی کیٹیگری ان کی ہے جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے تھے, یعنی کہ وہ پاس مارکس کی اس میں نہیں آتے. تو ان 4 کیٹیگریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسپیشل امتحان لیا جائے گا, کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا, اور یہ امتحان حالات کے مطابق سپٹمبر اور نومبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے. سو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, خاص طور پہ بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشل ایگزامز کن کے لیے ہوگا. نمبر 1, جو اپنے گریڈ جو ان کا کلاس 11 کا رزلٹ ہے جس کی بنیاد پہ ان کو یونیورسٹی میں جانا ہے, اور باقی کیونکہ 12ویں کا امتحان نہیں ہو رہا, تو ان کو اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایک اور امتحان میں بیٹھ سکے. لیکن یہ تھوڑی کیٹیگری ہوگی, تھوڑے لوگ ہوں گے. دوسرے وہ کہ جو کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے, اور اس میں کئی پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, باقی لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہی 12ویں کا امتحان دے رہے تھے اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ نہیں ہے, وہ ہو گئے. تیسرا کہ جو چند سبجیکٹس کا امتحان دے رہے تھے, اور چوتھا وہ کہ جو 40% سے بھی زیادہ فیل ہو گئے تھے, تو اس میں ان کو ایک موقع دیا جائے گا. اس کے بعد جو امتحان کا ٹرانسکرپٹ ہوگا 12ویں کا, اس میں ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے. اس میں سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا. سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا. جو ان کے 11ویں کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں 3% ایڈ کر کے وہ ان کا رزلٹ جو ہے
وہ اس طرح کیلکولیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بورڈز اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیسٹ پریڈکشن ہے ان کی پرفارمنس کی. ٹھیک ہے جی. جن بچوں نے اسپیشل ایگزام میں حصہ لینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ 1 جولائی تک انڈیکیٹ کر دیں اپنے اپنے بورڈز کو کہ ہم اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ تقریباً 29 بورڈ ہیں, تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنے کم بچے ہوں گے کہ ان کو سپریٹ کر کے, لیکن پھر بھی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا سپٹمبر اور نومبر کے درمیان کون سا پیریڈ ہے جس پہ ہم حالات کا جائزہ لے کے یہ اسپیشل ایگزام. میرا خیال ہے کلیئر تو ہے, لیکن ایک دفعہ میں اگر تھوڑا سا دوبارہ رپیٹ کر دوں, کئی دفعہ کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. وہ پہلی بات.